ایک ناظرین، وقفے کے بعد ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، بلکہ یہ رسول کا نہیں، قرآن میں جو ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں، یہود کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جن لوگوں نے طاغوتی طاقتوں کو اپنا دوست بنایا تو جہنم ان کا مقدر ہے اور وہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے۔ یہ قرآن کی آیت تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی، اور 8 شوال کے حوالے سے بھی میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنے دوستوں میں، اپنے آس پڑوس میں جو مسلمان ہیں ان میں ضرور 8 شوال کا شعور پیدا کیجئے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ نے ایک انسان یا 2 انسان کے اندر 8 شوال کا جو یہ بہت ہی غمناک واقعہ ہے اس کا شعور پیدا کر دیا، اس کی اطلاع دے دی، تو اس کا بہت ہی اجر عظیم آپ کو ملے گا۔ بے شک بے شک، کیونکہ یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جسے کہا جائے کہ تاریخ کی بہت بڑی جو ہے ایک بہت بڑا المناک حادثہ ہوا ہے۔ ایک ایسا قدیمی قبرستان مسمار کیا گیا ہے جس کی بنیاد رسول خدا نے ڈالی تھی۔ ہم ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہ جنت نبی کی میری بیوی زہرا اور میرے آما معصوموں اور میرے نبی کے جو سچے صحابہ کے قبروں کو توڑنے والوں سے ان کے احتجاج پیش کرتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و آما معصوم کی خدمت میں، اور پانے زمانہ کی خدمت میں اس غم میں شامل ہوں۔ اور میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سب سے پہلے تو انہوں نے ظلم کیا تھا بی بی زہرا سلام اللہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگانے کی۔ اگر وہ آگ نہ لگاتے تو نہ ہی امام حسین علیہ السلام اور ان کے خیام جلتے، اور نہ ہی قبروں پہ یہ اس طرح بے حرمتی ہوتی ہو۔ یہ لوگ ظالم تو نبی کی آل کے خاص دشمن ہے جو یہ ایسے اعمال کر رہے ہیں، اور چند اشعار میں پیش کرنا چاہ رہی ہوں اگر اجازت ہو تو۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ امت نے کیسا ستایا دختر رسول کو، امت نے کیسا ستایا دختر رسول کو، بعد نبی لوگوں کتنا رلایا بطول کو۔ کیا بھول گئے ہو تم فرمان رسول کو، کیا بھول گئے ہو تم فرمان رسول کو، لے کر اجازت جس گھر آتے دیکھا جبرائیل کو۔ بے شک۔ کیوں توڑنے آئے ہو تم اس اصول کو، کیوں توڑنے آئے ہو تم اس اصول کو، اٹھائے آگ جلانے چلے ہو درے بطول کو۔ چھینا ہے تم نے اس جہاں میں حق بطول کو، چھینا ہے تم نے اس جہاں میں حق بطول کو، رب نے عطا کی جنت کی سرداری بطول کو۔ بے شک۔ خدا کی لعنت ان پر جنہوں نے دکھایا دل رسول کو، خدا کی لعنت ان پر جنہوں نے دکھایا دل رسول کو، دے کر دکھ 100,000 ستایا آل رسول کو۔ امت نے کیسا ستایا دختر رسول کو، بعد نبی لوگوں کتنا رلایا بطول کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وجل فرجہم۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ جی سسٹر۔ جی ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جنت البقیع جو تھی اس کی بنیاد جو ہے رسول اکرم نے ڈالی تھی، اور کیونکہ عربوں میں پہلے یہ رسم تھی کہ جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوا کرتا تھا وہ اپنے گھروں میں اس کی تدفین کیا کرتے تھے، تو اسی طرح آہستہ آہستہ جو تھے یہ قبریں بڑھتی گئیں، اور پھر رسول کے زمانے میں اس قبرستان کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی گئی، اور آپ کے چچا کو سب سے پہلے وہاں پہ جو ہے وہ بہت بڑے صحابی بھی تھے ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا، اور پھر یہ قبرستان جو ہے وسیع ہوتا چلا گیا، اور آس پاس کے گھر بھی جہاں پہ لوگ مدفون تھے اس میں شامل ہوتے گئے، اور اس پیڑوں کو کاٹ کر جو ہے وہ زمین کو وسیع کیا گیا، اور آج یہ قبرستان خاصی وسعت پر پھیلا ہوا ہے۔ اور اس قبرستان کی عظمت اور تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جو بہت ہی عظیم ہستیاں اس میں دفن ہیں، اسے جنت البقیع کا نام دیا گیا، یعنی جنت کا باغ۔ لیکن
کچھ وہابی اور سلفی سوچ رکھنے والے انہوں نے یہ کہا کہ مردے کچھ نہیں کر سکتے، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایسی جگہوں کو جو ہے وہ مسمار کرنا چاہیے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ قرآن میں جو ہے ان مردوں کا ذکر بھی ہے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے وہ قرآن کو نہیں جھٹلا رہے کہ جس میں ذکر ہے انبیاء کا جو اس وقت نہیں ہے، اور ان پر سلام بھی بھیجا گیا ہے، ان نبیوں پر جیسے نوح پر سلام بھیجا گیا ہے، تمام ذکر ہے ان انبیاء کا جو جن کی وفات کے بعد جو ہے قرآن میں ان کا ذکر ہے. تو اس طرح سے انہوں نے قرآن کو بھی جھٹلایا ہے. بے شک. اور یہ وہی سوچ رکھنے والی قوم ہے کہ جن کا آغاز ابرہہ اور ہندا نے کیا تھا، کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی ابرہہ نے، اور ہندا وہ کہ جس نے جنگ خیبر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد ٹھیک 4 روز کے بعد حضرت ابو طالب کے مزار کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا تھا اپنے حامیوں کے ساتھ. اور قبروں سے لڑ کر بدلہ لینے والی یہ قوم اس سے پہلے بھی کربلا اور نجف میں حملہ کر کے مزارات کو جو ہے وہ نقصان پہنچا چکی ہے. 1801 میں آل سعود کے ایک اور حکمراں عبدالعزیز نے عراق، کربلا اور نجف پر حملہ کیا تھا اور تمام مزارات مقدسہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا تھا، لوٹ مار مچائی تھی اور کئی ہزار معصوم افراد کا قتل کیا گیا تھا. یہاں پر میں اپنی سسٹر سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اور چاہوں گی کہ ناظرین کے جو ہے علم میں یہ بات ضرور آئے کہ روایتوں میں ہے کہ امیر معاویہ کے زمانے میں جو ہے وہ اس جنت البقیع کی جو ہے کافی توسیع ہوئی تھی. انہوں نے اپنے دور خلافت میں جو ہے اس کی کافی توسیع کی تھی اور کافی حد تک جو ہے یہاں پہ کام کیا تھا. اس کے پیچھے تاریخی حقیقت کیا ہے؟ آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ جی، اس کے لیے یوں کہنا چاہیے کہ ایک تو امیر معاویہ نے جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی تھی وہ لوگوں سے دور کرنا چاہتا تھا، ان پہ پردہ ڈالنا چاہتا تھا. جو اس نے زیادتیاں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کی ہوئی تھی ان کو وہ لوگوں کی نظروں سے دور کرنا چاہتا تھا اور ان پہ وہ پردہ ڈالنا چاہتا تھا. اور دوسرا اس کا پرابلم یہ تھا کہ حضرت عثمان کی جو قبر تھی وہ کسی ایسی جگہ پہ تھی جہاں پہ عیسائیوں کی زیادہ قبریں تھیں، یہودیوں کا قبرستان تھا، تو وہاں پہ ان کی قبر تھی، اس لیے اس نے توسیع کی جنت البقیع کی تاکہ وہ قبر جو ہے وہ بیچ میں آ جائے اور ان کی قبر کی انسلٹ نہ ہو اور ان کے لیے یہ بات نہ ہو. تو اس نے یہ توسیع کر دی جنت البقیع کی. لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، اچھا بھی لوگوں کو لگا اور جنت البقیع کی توسیع ہو گئی. اور جنت البقیع میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کے چچا حضرت عباس وہاں میوے خواب ہیں، ان کی قبر مبارک وہاں پہ موجود ہے اور سرکار پیغمبر گرامی اسلام اس میں جایا کرتے تھے اور وہاں پہ قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کے آخری پہر میں پیغمبر گرامی اسلام اپنے حجرہ عبادت سے نکلے ہیں اور باہر جا رہے ہیں، تو میں نے پیچھے ان کے راستہ لیا اور میں نے دیکھا کہ وہ پہنچے ہیں قبرستان میں اور وہاں جا کے قبروں پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے ہیں اور قبروں والوں سے گفتگو فرما رہے ہیں اور ان کو کچھ ہدیہ کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس نے توسیع کی، جس حوالے سے بھی کی، لوگوں نے پسند کیا، لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی اور لوگوں نے ان کو پسند کیا. اور پیغمبر گرامی اسلام کا وہاں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں پر جانا کتنا ثواب ہے اور کتنی اچھی بات ہے قبروں پر جانا. اور جو لوگ قبروں پر نہیں جاتے وہ کیسے عبرت حاصل کریں گے؟ جی بالکل. کال لیتے پھر ایک سوال میرے ذہن میں ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ہدایت پر اس وقت لائیو ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے نا ایک یہ لائیو جی آپ لائیو جی آن ایئر ہے. جی مجھے تو لگتا ہے جیسے آپ ڈسکشن کر رہی ہیں اور سن کوئی بھی نہیں رہا، میری آواز تو آ نہیں رہی مجھے اپنی ٹی وی پہ. آپ اپنی ٹی وی کی جو ہے آواز کو بند کر دیں اور پھر آپ اس وقت جو ہے آپ کی آواز لائیو جا رہی ہے پوری دنیا میں. آپ بول. جی میں نے نا ایک ہیلو. جی میرے خیال سے کچھ ٹیکنیکل ان کو تھوڑا سا مسئلہ تھا، وہ اپنا فون جو ہے وہ اپنی ٹی وی کی آواز جو ہے وہ کم نہیں کر سکتے. جی بالکل. جی سسٹر. ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو جنت البقیع ہے
اس جنت البقیع کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے بنایا. پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے چچا کو یہاں تدفین کی اور اپنے اصحابیوں کی تدفین یہاں پہ کی اور مسلسل جاتے رہے جنت البقیع میں. اور یہ بالکل وسط میں تھا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ درمیان میں ہوتا ہے قبرستان. بے شک بالکل. تو یہ پیغمبر گرامی اسلام یہاں پر تشریف لے جاتے رہے اور قبروں کی زیارت کرتے رہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے. لیکن آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن آپ دیکھیں جب زیارتوں پہ جائیں, آپ سعودیہ جاتے ہیں, ہم لوگ جب عمرے پہ جاتے ہیں اور حج پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ یہ کتبے لگے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ دعا مانگنا یا مردوں سے جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے منت کرنا جو ہے وہ بدعت ہے. تو کیا ان کے ذہن میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا ان کی جو یہ سنت ہے کیا ان کے ذہن میں نہیں, جبکہ ان کو یہ تو عربی ہیں, ان کو تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کے بارے میں. بات یہ ہے اگر انسان عقل اور علم دونوں کو لے کر چلے گا جی, اور ضد اور ہٹ دھرمی کو ہٹا دے گا. ضد سب سے بری چیز ہے اور ہٹ دھرمی. اب کہتے رہیں خدا ایک ہے ایک ہے, نہیں مانتے تھے, کافر نہیں مانتے تھے. یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے کہا کہ اگر تمہیں مجھے کہتے ہو تو میں کوئی معجزہ دکھا دوں, کہا کہ وہ درخت چلنا شروع ہو جائے. بے شک. تو پیغمبر گرامی اسلام نے درخت کو اللہ کے حکم سے کہا کہ تم چلو, وہ چلا اور وہ پیغمبر تک آیا. تو انہوں نے کہا نہیں مانتے. بالکل ابو جہل کی مثال دے, ابو جہل کی مثال ہے. تو جس نے نہیں ماننا ان کے سامنے تو قرآن مجید بھی موجود ہے, قرآن مجید موجود ہے, سیرت پیغمبر گرامی اسلام موجود ہے, آل رسول کی سیرت موجود ہے. اگر نہیں ماننا تو پھر یہ تو دل کی بات ہے نا جی, کہ عمل نہیں کرنا. کتنا بڑا بھی کوئی ہو جائے بندہ, اگر عمل نہ کرے گا تو. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کوشش کی تھی, وہ کال کٹ جاتی ہے, اگر ہو سکے تو پھر آپ مجھے ملائیں. میں نے ایک بہت خوبصورت نظم لکھی ہے. جی آپ سنائیے, آپ اس وقت لائیو ہیں. وہ جی کال کٹ جاتی ہے, اتنی دیر وہ ہوتی نہیں نا, کال کٹ جاتی ہے. آپ بسم اللہ کریں بھائی. ہے خاک میں رلاتی شہادت امام کی, ہے خاک میں رلاتی شہادت امام کی, صبح و مساء یوں یاد ہے آتی امام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل تک نبی کے دوش پہ رہتا تھا جو سوار, اس کی سواری آج ہے نو کے سنان بھی, اس کی سواری آج ہے نو کے سنان بھی. سفر عروج جاری ہے میرے حسین کا, کیسی ہے داستان یہ مرور ایام کی, کیسی ہے داستان یہ مرور ایام کی. ارے آتش خبر بھی دیتی ہے جلتے خیام کی, ہے تشنگی بھی یاد دلاتی امام کی, ہے تشنگی بھی یاد دلاتی امام کی. ارے ہر دن ڈھلے جاتی ہے وہ بھی شام ہی, ہر دن ڈھلے جاتی ہے وہ بھی شام ہی. ارے شام غریباں ہے فقط کربل کی شام ہی, شام غریباں ہے فقط کربل کی شام ہی. ارے ملتی نہیں پھر کہیں اس کے نام کی, شبیر خود مثال ہے
بس اپنے کام کی سبحان اللہ. بے شک. شبیر خود مثال ہے بس اپنے کام کی. ارے نوکے نظر نوکے قلم دبا کے یوں خون جگر کے ساتھ احسان نے لکھی ہے یہ نظم سلام کی. احسان نے لکھی ہے یہ نظم سلام کی. ارے نعت رسول صفت ہے خیر الانام کی اور نعت شبیر ہوتی ہے صورت سلام کی. نعت شبیر ہوتی ہے صورت سلام کی. اور مقطع ارے احسان نے مسائی یہ نظر امام کی مقبول ہوں الہی یہ سطر سلام کی. آمین مقبول ہوں الہی یہ سطر سلام کی. بہت شکریہ جی. سلام. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت آمین خوب الہی بہت آمین. خوب. ایک اور کال. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام علی مدد. جی پیر مولا علی مدد جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں نرجس؟ جی آنٹی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی آج آپ کیا سنانا چاہیں گی؟ آنٹی ہم دعا سنانا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وجل فرج. سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا اور جلتین دورے میں دے جلتین دورے میں دے قرآن بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا
तेरा सीना नहीं लगदा बाबा मैं रुल गईया और जदा पहला पूरे सामक तल विच जिदा कि मेरे लईन यकीनी दा जदा पहला पूरे सामक तल विच जिदा कि मेरे लईन यकीनी दा इज जालिम हथ जाया इज जालिम हथ जाया मैं खाक जाने पैया तेरा सीना नहीं लगदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लगदा बाबा मैं रुल गईया। सल्ले अला मोहम्मद बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सिस्टर। जी बस अभी हम अपनी सिस्टर से वही बात कर रहे थे कि जो यहाँ जबकि हमारे इस्लाम में है और रसूल खुदा ने अपनी सुन्नत के ज़रिए से बता भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जब जाते हैं ज़ियारत के लिए उन मकामात पे जगह जगह ये कुत्ते लगे होते हैं कि ये जो है बिद्दत है, आप इसको यहाँ पे दुआ नहीं मांग सकते, आप इनकी ज़ियारत नहीं कर सकते क्योंकि ये मुर्दे हैं। यानी वो उनको जो लेबल दिया उन्होंने एक बिल्कुल लो स्टेटस कर दिया कि वो मुर्दे हैं, यानी उनकी अजमत को जो है वो एक तरह से बिल्कुल कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। Waalaikumsalam. I'd like to donate monthly to the Dice TV, £14 a month. माशाल्लाह। Okay, you can actually call direct to donation line, and you can actually What's give. I think you can. The number should be What's the actually number? should be appear on the screen. But this is the if you want to actually participate in this program, you can actually say something. जी हम नंबर इनका All right, that's not the number. Is it 9514 for the donation? Is this the number? You have to check it. Sorry, but we are actually doing the live program at the moment. जी हमने आपका नंबर नोट कर लिया है तो हम आपको कॉल कर लेंगे। Okay, शुक्रिया बहुत बहुत। जी कॉल लीजिए सिस्टर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कॉल ड्रॉप हो गई है। जी तो हम बात कर रहे थे कि मुर्दों की अज़मत की। एक सवाल और भी मेरे जहन में अभी आया है जो मैं अपनी सिस्टर से चाहूँगी कि लोगों की भी मालूमात में इजाफ़ा करें कि हमारे यहाँ मतलब मज़हब इस्लाम में जो है ये बहुत एक रवायत आम है कि औरतों को मना किया जाता है कि आप कब्रिस्तान की जो है वो ज़ियारत के लिए ना जाएं। तो इसके पीछे बाकायदा कोई इस्लामी रीज़न है या कि लोगों ने खुद अपने तरफ से ये जो है बहुत सारी बातें होती हैं जो लोग अपनी तरफ से घड़ लेते हैं बिल्कुल और फिर वो सोचते हैं कि इसको उसके शरीयत पीछे का उनका भी अपना हिस्सा एजेंडा बना होता दिया है। बिल्कुल एजेंडा औरतों उनका के साथ अपना होता बच्चों है। को भी मना करते हैं। हाँ, एजेंडा उनका अपना होता है, सोच उनकी अपनी होती है और उसको फिर वो शरीयत में इस तरह डाल देते हैं कि वो जी ये शरीयत है, ये खुदा का हुक्म है। ऐसी कोई बात नहीं है। कब्रिस्तान में औरतों पे जाने की कोई पाबंदी नहीं है। वैसे औरत जहाँ भी जाए हिजाब में ही जाए तो बहुत अच्छी बात है बेशक। और औरतों के जाने पे बिल्कुल पाबंदी नहीं है। जनाब सैयदा ताहिरा सलवातुल्लाह अलैहा जो तमाम औरतों की सरदार हैं वो जाती रही हैं होद के शहीदों की कब्रों पे जाकर उन्होंने हाज़िरी दी है होद के शहीदों की कब्रों पे। तो इससे हमें ये साबित होता है कि औरतों के भी जाने में तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कबाहत नहीं है कि वो कब्रिस्तान में जाएं, तो कोई ऐसी बात है। बाकी बात ये है कि औरतों को अल्लाह जाने जनाब सैयदा की कब्र पे क्यों नहीं जाने दिया जाता, इसीलिए इस बात को घड़ा गया है कि औरतों को जनाब सैयदा की कब्र पे जाने से रोका जाए। अच्छा, ये भी इसके पीछे भी मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अब जब जाते हैं हज के लिए लोग जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं और जब वो मस्जिद नबी में गए होते हैं तो जनाब सैयदा की कब्र पे उनको नहीं जाने दिया जाता जी। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या लॉजिक हो सकती है कि जो लोग बेचारे पाकिस्तान से हिंदुस्तान से दूर दूर से आए हुए हैं उनको उस कब्र की ज़ियारत नहीं करने दी जाती जो उनकी सरदार है, जिस बीबी को आप सैयदतुन निसाइल आलमीन मानते हैं, जो हर ज़माने की औरतों की सरदार है, उसकी कब्र अतहर पे औरतों को नहीं जाने दिया जाता। इसके पीछे इनकी ये लॉजिक है, ये बहुत बड़ी एक बात है। तो मैं तो ये कहूँगी इस प्रोग्राम के हवाले से कि ऐसी कोई बात नहीं है, कब्रों पे जाएं, ज़ियारत करें, उनके लिए पढ़ें, उनके लिए कुछ भेजें। जी बिल्कुल। ये कॉल लेते हैं फिर इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? और हेलो, मैं पाकिस्तान से मंडी बाउद्दीन पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी आप क्या कहना चाहते हैं?
میں مولا سجاد کی قبر کا حوالہ دینا ہے. جی ضرور، بسم اللہ. آپ آدھی تینوں بہنوں کو میرا سلام. وعلیکم میں السلام. 3 دفعہ آج سے گیا ہوں اور صرف سجاد کی قبر اجڑی ہوئی کو دیکھ کے ہم روتے رہتے تھے دن رات مدینے میں. بالکل. ہم جب اندر جاتے تھے بیویاں باہر کھڑی ہوتی تھی، ایران کی بیویاں تھی، ہماری بیویاں پاکستان کی باہر کھڑی ہوتی تھی، اندر نہیں جانے دیتے تھے. وہاں کیمرے سے بیویاں باہر سے فوٹو بناتی تھی. آرام کے 2 بھائی باہر دوسری طرف سے پیٹ کے بال آئے اور انہوں نے دوڑ کر جناب حسین کی قبر کو چوما اور انہوں نے کہا لو میرے ہاتھ پہ کڑی ڈال لو، میں نے اپنی حسرت پوری کر لی ہے. تو یہ جب ہم مدینے سے مکے کو روانہ ہوئے، ہمارا لاہور کا قافلہ تھا، اتنے روئے راہ چیزریاں قبروں کے یاد کر کر کے ساری بس روتی ہوئی تو توڑ مکے شریف میں پہنچی. اجڑیاں قبریں ہیں، جہاں جہاں سجاد کی کوئی نشانی ہے وہاں پہرے لگے ہوئے ہیں. جنت کے مالا میں جناب ابو طالب کے قبر پر، جناب خدیجہ الکبریٰ کی قبر پر ادھر نہیں جانے دیتے، بجت کرتے رہتے، وہاں نہیں جانے دیتے. ہم جو جتنے بھی ہیں وہ تماچے بھی کھا لیتے تھے، لڑ نزدیک جا کے اپنی اصل پوری کر لیا کرتے تھے. ہمارا ایک نوجوان منڈی بالدین صاحب وہ حضور کی گاڑی کو ہاتھ لگا رہا، اس ظالم نے ایسی سوٹی ماری وہ روتا ہوا پیچھے ہٹ گیا. وہ بھی جد میں آ گیا کہ میں گاڑی کو ہاتھ لگا کے کب جاؤں گا. وہ ادھر ادھر ہوا، اس نے ہاتھ لگایا گاڑی کو تو پھر واپس آیا. بالکل، بہت شکریہ. دیکھیں ایسے بھی عقیدت مند لوگ ہیں کہ جو اپنی حسرتیں اس طرح بھی نکالتے ہیں، لیکن کتنے لوگ محروم آ جاتے ہیں وہاں بالکل محروم آتے ہیں. اس قدر وہاں پہ سختی ہے، اس قدر وہ کنٹرول رکھتے ہیں اس چیز کو کہ، اور میں سمجھتی ہوں میرے خیال سے بہت سے لوگ اس چیز سے وہ اتفاق کریں گے میری اس بات سے. میری سوچ ہے کہ اصل میں وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان قبروں پہ جا کے ہم لوگ جو ہے وہ زیارت کریں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی نفرتوں میں، اپنی دشمنی میں کس حد تک ان ہستیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور انہیں معلوم ہے کہ جب لوگ آئیں گے اور جب ہسٹری کو کھنگالا جائے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہاں پر جو ہے وہ مظلوم ہے، کہاں پہ ظالم ہے، اور اس طرح سے ان کے جو کردار کی اصلیت ہے، نام نہاد مسلمانوں کی جو سچائی ہے وہ سامنے آئے گی، وہ بالکل عیاں ہو جائے گی. اور اس حقیقت کو چھپانے کے لیے وہ اس پابندی کو عائد کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ظلم ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. کال لیتے ہیں اس کے ساتھ. ہلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں منور جہاں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. جی، بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور مجھے بہت افسوس ہے جنت البقیع کے یوم انہدام پر، اور اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور ابھی شعبان میں مدینے گئی تھی. پہلے تو حج کیا تھا تو پورا رستہ کھلا ہوا تھا، سیڑھیوں سے جا کر ہے نا جالیوں سے دیکھ کے ہم زیارت پڑھ لیتے تھے. اب انہوں نے سیڑھیاں بھی، نامرادوں نے سیڑھیاں بھی بلاک کر دی ہیں. بالکل اب دیکھ ہی نہیں سکتے، بس دور سے زیارت پڑھ لیتے نیچے سے. میں امام حسین کے اوپر سنانا چاہوں گی. جی بسم اللہ. ہاں، میں نے لکھا ہے ان کے اوپر تو میں سنا رہی ہوں آپ کو. دل میں تڑپ رہی ہے محبت حسین کی، لاکھوں سلام نظر عقیدت حسین کی. روتے ہیں یاد کر کے مصیبت حسین کی، ہائے وہ کربلا میں شہادت حسین کی. قائم رہے گی بزم امامت حسین کی، انشاءاللہ روشن رہے گی شمع قیادت حسین کی. سبحان اللہ. ہم سے بیان کیا ہوں فضائل حسین کے، آیت حدیث میں ہے فضیلت حسین کی. بے شک بے شک. اصلاً شمائل نبوی کی شبیہ ہی ہیں، صورت حسن کی اور شباہت حسین کی. سبحان اللہ. رنگ شفق سرخی مضمون کربلا، لکھ عشق کے خون چکا سے حکایت حسین کی. معمور با حدیث سے ہے نصرت حسین، اللہ کی مدد ہے حمایت حسین کی. سبحان اللہ.
وہ آئینہ جو کاشف رمز سجود ہے، ہستی حسین کی ہے عنایت حسین کی، سبحان اللہ. مظلومیت حسین کی رونے کا ہے مقام، اور صبر کا مقام ہے ہمت حسین کی. سبحان اللہ. ڈوبا ہوا ہے غم میں سکوت لب فرات، آتی ہے یاد پیاس کی شدت حسین کی. بے شک. حق کے خلاف جنگ یزیدی شعار ہے، حق کے خلاف جنگ یزیدی شعار ہے، حق کے لیے جہاد ہے سنت حسین کی. سبحان اللہ. سننے کتاب ہے نہ سنانے کتاب ہے، مجرے کیا بیان ہو مصیبت حسین کی. بے شک بے شک. اللہ کے کرم سے محمد کے واسطے منور کو ہو نصیب زیارت حسین. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ. بالکل انہوں نے صحیح بات کی. پہلے تو تھوڑے راستے کھلے ہوئے تھے کہ آپ جا کے زیارت کر لیں، لیکن اب تو کچھ سالوں سے بالکل پابندی کر دیا ہے کہ آپ بہت وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ایک دم محرومیت کا احساس ہوتا ہے. واقعی لگتا ہے کہ ظلم ہے یہ. ہم لاسٹ کال لیتے ہیں. آپ ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میرا نام ہے مشتبہ حسن مینچسٹر سے، اور میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ مشتبہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین. وہ تیرا لقب ہے شہ مشرقین، تیرا نام جا جلد قرآن ہے. وہ مادر تمہاری ہے خیر النساء، وہ بابا تیرا کل ایمان ہے. فخر دہائے بہنا تیری، حسن لوح محفوظ کی جان ہے. حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اے شبیر کے ماتم سن ذرا، تو لیتا ہے زہرا کی دل کی دعا. یہ خطبہ میں زینب بتاتی رہی، زمانہ کرے گا ہماری عزا. ہے پرسائے زہرا کے غم کے لیے، ہے زینب کی قربانی کا معجزہ. حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہے اونچا علم تیرے عباس کا، بچا ہے تیرا فرش غم ہر جگہ. بہاتے رہیں گے تیرے نام میں لہو کا سمندر حبیب خدا. ہر ایک اشک میں لکھا یا حسین، ہے پہچان مومن کا ماتم تیرا. حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بہت خوب. بہت شکریہ. بہت سلامت رہیے. جی ناظرین، وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ابھی بہت سی باتیں تھیں جو ہمیں ابھی اپنی سسٹر سے کرنی تھی. بالکل بس سسٹر آخری لمحات رہ گئے. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائیں. آپ بہت بزی تھیں تو آپ کچھ اعلان کرنا چاہ رہی تھیں، تو اس حوالے سے جلدی سے اعلان کر دیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ امام بارگاہ 404 میں پچھلے 2 سالوں سے درس قرآن پاک ہو رہا ہے. تو اس دفعہ یہ جو ہالیڈیز ہے ان میں ہم لوگ زیادہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے درس کی جو کلاسز ہیں یہ 5:30 بجے شروع ہو جایا کریں گی، اور جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ دیر ہم ان کو پڑھاتے رہیں گے. سبحان اللہ. اس میں بچے جو ہیں، لڑکے جو ہیں وہ 14 ایئرز تک لڑکے بھی آ سکتے ہیں، اور لڑکیوں کا تو جس ایج کی بھی لڑکی ہیں وہ آ سکتی ہیں، اور لیڈیز بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ ہم توضیح المسائل بھی پڑھا رہے ہیں اور قرآن مجید کا بھی درس ہوگا، اور اس کے بعد ان کو احکام بھی پڑھائے جائیں گے. تو ہم یہ التماس کرتے ہیں کہ اپنی تمام جو ہماری سسٹرز ہیں ان سے ہم یہ التماس کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 404 امام بارگاہ میں بھیجیں، اور یہ ان کی جو چھٹیاں ان کو ضائع نہ ہونے دیں، اور ان کو دین کی طرف لگائیں تاکہ ہم لوگ ان کو کچھ نہ کچھ سمجھا سکیں اور سکھا سکیں، اور نہیں تو ہم کم از کم نمازیں تو ٹھیک کروا سکتے ہیں. تو میری طرف سے تو یہ کھلی دعوت ہے سب کے لیے. ہمارا کوئی فیس نہیں ہے، ہماری کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کچھ لینا نہیں ہے.
یہ سب قصد قربت سے ہے، سبحان اللہ، نہ امام بارگاہ والے کچھ لے رہے ہیں، وہ بھی قصد قربت سے کر رہے ہیں، اور میں بھی اپنی طرف سے قصد قربت سے یہ کام کر رہی ہوں۔ ہماری التماس ہے اپنی تمام لیڈیز سے، بلکہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شیعوں کے بچوں سے، پورے مسلمانوں کے بچوں سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کا درس حاصل بہت کریں۔ خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے پیغام دیا ہے۔ اور بس اب ہم بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسان ہے کہ ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہیں اپنی عظمت، اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے نہ تو کسی مزار کی ضرورت ہے، نہ کسی اونچی عمارت یا زیارت گاہ کی، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر وہ صحرا میں بھی قدم رکھ دے تو وہاں پر جو ہے وہ جنت بن جاتی ہے۔ تو لیکن زمانے نے ان کو بہت ستایا، اور زمانے نے خالی ان کی زندگی میں نہیں بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی ستایا، لیکن اب ہمیں انتظار ہے اپنے اس وقت کے امام کا کہ جو آئیں گے اور آنے کے بعد ایک ایک ظلم کا جو ہے وہ بدلہ لیں گے۔ تو بس یہی ایک اعلان ہے اور یہی ایک التجا ہے کہ امام کا جو ہے جلد سے جلد ظہور ہو، اور اس کے لیے آپ سب جو ہے ہر وقت دعا گو رہیں۔ جی بالکل جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اور ہدایت کی ٹیم کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔